یہ ویڈیو میرے پاکستانی ان احباب کے لیے ہے جو مکہ اور مدینہ حاضر ہو کر زیارات کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے۔ دیکھیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عموماً 3 طرح سے زیارتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو عموماً پیکج میں شامل ہوتی ہیں اور بس کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مخصوص زیارتیں کروائی جاتی ہیں، یہ پبلک زیارتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی زیارتوں کا کیا پوچھنا، اکثر اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے اور ٹائم پاس کرواتے ہوئے خاص زیارات جو بالکل سامنے اور انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں، جیسا کہ مکے کی زیارتوں میں نہر زبیدہ، مینا، مزدلفہ، جبل الرحمت، غار ثور، غار ہرا کے پہاڑ وغیرہ۔ یہ بسی زیارات ہیں، یعنی بس میں بیٹھ کر ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بس والے کو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ ایسی زیارتوں میں کئی مقامات پر من گھڑت روایات و حکایات کا سہارا لیا جاتا ہے اور رائے کا پربت بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مقام کے لیے خاص کر رکھا ہے لوگوں نے کہ جہاں بقول ان کے ٹیکسی والوں کے یا بس والوں کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جگہ اب نیو مینا کا حصہ بنی ہے، پہلے تو یہ مینا کا حصہ ہی نہیں تھی، تو یہ مقام قبض کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ سر دست اتنا سمجھ لیجئے، چلتی گاڑی کے اطراف میں قدم قدم پر زیارتوں کی برسات کروانے کا بنیادی مقصد وقت اور فیول دونوں کی بچت کرتے ہوئے 4 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں کرنا ہے، کیونکہ حاجیوں کو آج سے 1400 سال پہلے کا کیا پتا کہ کہاں کیا ہوا تھا۔ ہاں، ان میں اگر کوئی خوف خدا کا حامل ہو تو اس کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، یہ بات سب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری وہ زیارتیں جو ٹیکسیوں کے مرہون منت ہوتی ہیں، انہیں جو ہے وہ میں زیارات قاریہ سے جو ہے وہ تعبیر کرتا ہوں۔ کاروں پر ہونے والی یہ زیارات زیادہ تر مکے اور مدینے تک محدود ہوتی ہیں، اور ٹیکسی ڈرائیوروں کا مقدس مقامات کے بارے میں علم جو ہے وہ زیادہ تر صدری ہوتا ہے۔ یار لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ مدینے میں ان ٹیکسی والوں نے اپنی جو ہے نا ایک اندازے سے جو ہے نا ایسی جگہیں دریافت کر رکھی ہیں، یہ فلاں غار ہے تو یہ فلاں مقام ہے، یہاں پر حضور آئے تھے، حالانکہ نہ تاریخ کا پتہ ہوتا ہے نہ سیرت کا پتہ ہوتا ہے۔ بس دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ کو ان غاروں سے بڑی جو ہے وہ بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوگی، فلاں جگہ سے بڑی جو ہے وہ بھینی خوشبو محسوس ہوگی، حالانکہ واقفان اسرار و رموز کے بقول یہ خود وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ خوشبو چھڑک آتے ہیں اکثر لوگ، اور ان کو لگتا ہے کہ یار یہ وہی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال پس منظر کے اندر جو ہے یہ کتاب حکایات الشیطان مطبوعہ دار الکذب کے جو ہے وہ صفحہ 420 سے من گھڑت روایتیں سناتے ہیں، اور سننے والے سن کر جھومتے اور ان خوشبوؤں کی مہکار سن کر جو ہے وہ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ یہ زیارتیں بس کی زیارتوں سے نسبتاً مہنگی بھی ہوتی ہیں، جس کا جتنا داؤ لگے لگاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ان زیارتوں میں آپ کو مختلف مقامات پر اترنے کی سہولت جو ہے وہ میسر رہتی ہے۔ یہ لوگ بھی لمبے لمبے جھوٹ چھوڑنے میں طاقی ہوتے ہیں۔ مکے میں ان لوگوں نے میدان عرفات کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں میدان محشر قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک پل ہے، وہاں سے کہتے ہیں یہ پل صراط ہے۔ حالانکہ روایات اور احادیث ملک شام میں حشر برپا ہونے کی طرف جو ہے وہ مشیر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو محشر کا میدان ہے وہ عرفات میں نہیں ملک شام میں لگے گا۔ میدان عرفات میں موجود ایک کبری ہے جس پر جو بسیں وغیرہ اور گاڑیاں وغیرہ گزرتی ہیں، ان کے بقول یہاں پل صراط قائم ہوگا۔ جو آج یہاں سے گزر گیا وہ میدان حشر بھی گزر جائے گا۔ حالانکہ متواتر بات ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، تو کیا معاذ اللہ بلد امین شہر مکہ کے پاس ہی جہنم واقع ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھے لوگ اس فیلڈ میں پائے جاتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے آٹے میں نمک کے برابر۔ اچھا، تیسری اور اہم زیارتیں کون سی ہوتی ہیں؟ تیسری زیارتیں وہ ہوتی ہیں جو کسی آفیشل گائیڈ یا کسی ایکسپرٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ ان میں رقم زیادہ خرچ ہوتی ہے، ایسوں کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی کئی کمپنیاں اور ادارے موجود ہیں جو یہ زیارتیں کرواتے ہیں۔ مثلا ایک شرکہ ایسا ہے جو ہجرت کے راستے پر انہی مقامات پر اسٹے کرواتا ہے جہاں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہوئے تھے۔ یہ شرکہ تمام تر سہولیات سے مزین 5 سٹار سفر کی سہولیات کو یقینی بناتا ہے، اور کئی دن میں یہ سفر مکمل ہوتا ہے، جہاں واش روم، لگژری گاڑیاں، ایئر کنڈیشن والے خیمے، مستند گائیڈ، انواع و اقسام کے کھانے سمیت ہر سہولت و آسائش کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ سفر فی کس ہزاروں ریال پر مشتمل ہوتا ہے۔ یورپ و مغرب سے متعلق افراد اس سفر کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ بہرحال ذوق و شوق رکھنے والوں کے لیے طریقہ بہتر ہے، اس میں گائیڈ آپ کو باقاعدہ لے جا کر تفصیل سے بتاتا ہے، اور تاریخ و سیرت کے حوالہ جات کی روشنی
में तारीख और मुकद्दस मकामात का पस मंजर समझाता है। इस तरीके में चूंकि मुस्तनद ज़ियारतें होती हैं और इन करवाने वाले ज़ियारतों की तहकीक व तफ्तीश और जुस्तजू के साथ किताबें पढ़ते हैं, ये लोग जो करवाते हैं इस तरह वो मुकम्मल तहकीक भी करते हैं और तफ्तीश भी करते हैं और कुतुब का मुताला भी करते हैं, इंटरनेट व दीगर ज़राए से मदद लेते हुए मुस्तनद मोतबर मालूमात तक वह पहुंचते हैं। इनमें उनकी मेहनत का दखल भी होता है, उनका वक्त भी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए इनका मुआवजा भी ज़्यादा तलब किया जाता है। ये लोग महज गाइड होते हैं, इनके पास अपनी गाड़ियां भी नहीं होती। लगे हाथों ये भी सुन लें कि मुकद्दस मकामात की मालूमात बाकायदा 3 तरह ली जाती है। नंबर 1 उलमाए किराम के बयानात से, नंबर 2 सीरत और तारीख की मुस्तनद व मोतबर किताबों से, और नंबर 3 फिर इसका मौजूदा गाइड जो अहलियान इलाका और मुस्तनद सदरी रिवायतों के अमीन मुहक्किक व मुअर्रिख अफराद होते हैं उनसे गुफ्तगू शुनीद करके ऐसे मकामात को कन्फर्म किया जाता है। ये वो ज़ियारात हैं जो अक्सर मुस्तनद होती हैं, इसलिए इनके रेट भी निस्बतन हाई फाई होते हैं। हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है और हमने अपनी तहकीक तफ्तीश से बहुत सी ज़ियारतों पर मेहनत से काम किया है और पहले जो गलतुल आम किस्म की ज़ियारतें थी उनसे बाकायदा हमने रुजू भी किए हैं और हमने इस पर मुकम्मल वर्क किया है और इसके बाद अब आप लोगों को उस तरह की ज़ियारतें जो है वो करवाने की मैं कोशिश करता हूं। मसला ये है, बाज़ लोग हमसे राब्ता करते हैं, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी भाई, वो उस रेट की तवक्को करते हैं जो बस वाले को देते हैं, जबकि हमारा जो रेट का मामला होता है वो उससे जुदा होता है, क्योंकि हमारी मेहनत भी होती है और गाड़ियां भी हमें और जगहों से लेनी होती हैं। और इस डर से मैं बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी अफराद हैं उनको जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे डर रहता है अगर मैंने इनको अपना रेट बताया तो इन्होंने मुझे गालियों के सिवा और कुछ नहीं देना। ऐसे लोग ये नहीं देखते कि जो कुछ हम बताते हैं और इस पर हम अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, उन हकाइक तक पहुंचने के लिए हमारा वक्त भी सर्फ होता है और इस पर जो बेसिक जो पैसे लिए जाते हैं वो वक्त के होते हैं। बाकी अगर आपको महज ये पूछना है कि कौन सी ज़ियारात कहां पर हैं तो आप हमारी वीडियोस से भी आपको मिल जाएंगी और नेट पर यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप वहां से भी फायदा ले सकते हैं। मगर अपना जाना और है और हमारा ले जाना और है। बहरहाल हमारी अपनी कोशिश होती है कि महज उसको ले जाया जाए जिसमें इन ज़ियारात के हवाले से जुस्तजू और खोज के साथ साथ ज़ौक़ व शौक भी हो, वरना ऐसे अफराद भी हमने देखे हैं जो इन मुकद्दस मकामात पर जाकर अपनी सेल्फियों और खुशगपियों में खोए रहते हैं। ऐसे अफराद के लिए बेहतर है घर में बैठकर वीडियोस देखकर इंजॉय कर लिया करें और खुदारा ना अपना टाइम ज़ाया किया करें ना हमारा टाइम ज़ाया किया करें। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने सूट ब्रांड का लेना होता है लेकिन रेट रेडी वाला चाहिए। तो बहरहाल खुद भी खुश रहें और हमें भी जीने दें।